بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا محض اتفاق یا ایک سوچی سمجھی سازش یا کچھ اور، اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر آج کی اس ویڈیو میں جو حقائق میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بے حد حیرت انگیز اور حیران کن حقائق ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے ساتھ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس منفرد یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ معزز سامعین، ٹائٹینک جہاز کا ڈوبنا 20ویں صدی کی اہم واقعات میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس واقعے کی مشہور ہونے کی وجہ اس پر بننے والی ہالی ووڈ کی مشہور اور ہٹ فلم ٹائٹینک بھی ہے، جو اپنے دور میں سب سے ہٹ اور تقریباً پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اور زیادہ تر لوگوں کو اس واقعے کا علم اس فلم کے دیکھنے کے بعد ہی ہوا۔ معزز سامعین، اس سے پہلے کہ ہم ٹائٹینک سے متعلق ان حقائق کے بارے میں بات کریں جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کے شروع میں کیا، ایک بار اس واقعے کو مختصر سا آپ لوگوں کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز اپنے پہلے اور آخری سفر کے دوران ایک آئس برگ یعنی ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ اس جہاز کا وزن 40,328 ٹن تھا اور لمبائی 883 فٹ تھی۔ یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا جہاز تھا، اور اس جہاز کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اس بات کو کہنے کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی کہ اگر ٹائٹینک کی نچلی 4 منزلیں ڈوب بھی جاتی تو تب بھی جہاز تیر سکتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز تقریباً 2200 مسافروں کے ہمراہ اپنے پہلے بحری سفر پر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے امریکی شہر نیو یارک کی جانب روانہ ہوا۔ اس جہاز کے کیپٹن کا نام E.J. اسمتھ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بحر اوقیانوس کو سب سے کم مدت میں عبور کرنے کا ایک عالمی ریکارڈ قائم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ صرف 4.5 دن کی مسافت کے بعد 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ جہاز میں لائف بوٹس کی تعداد مختصر تھی، جن کی وجہ سے صرف 755 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکی، اور باقی مسافر جن کی تعداد 1490 سے 1635 کے مابین بتائی جاتی ہے، اٹلانٹک اوشن کی یخبستہ ہواؤں میں منجمد ہو کر لقمہ اجل بن گئے۔ معزز سامعین، اگر یوں کہا جائے کہ ٹائٹینک کا اصل واقعہ ایک فلم تھا یا ایک فلم جیسا تھا تو بالکل غلط نہ ہوگا۔ یقیناً یہ ایک حیران کن بات ہے، مگر امریکہ کے ایک چھوٹے سے قصبے سے تعلق رکھنے والے مورگن اینڈریو روبرٹسن نامی ایک شخص نے 14 سال قبل 1898 کو اپنے ایک ناول جس کا نام دی ریک آف ٹائٹن یعنی ٹائٹن نامی جہاز کا ملبہ میں بالکل یوں لکھا ہے جیسے ٹائٹینک کا اصل ڈوبنے کا واقعہ اس ناول پر مبنی ایک فلم ہو۔ معزز سامعین، کتاب کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1909 میں شروع ہوئی تھی، جبکہ یہ ناول 1898 میں شائع کی گئی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ٹائٹینک کا ذکر کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوسری حیرت انگیز بات یہ کہ اس ناول میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا، جیسا کہ ٹائٹینک کے بارے میں بھی یہی دعویٰ کیا گیا تھا کہ ٹائٹینک جہاز ڈوب نہیں سکتا۔ ناول میں ٹائٹن کو دنیا کا سب سے بڑا جہاز بتایا گیا، اور بالکل اسی طرح ٹائٹینک بھی اس وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ معزز سامعین، حیرت کی انتہا ان باتوں سے مزید بڑھ جاتی ہے کہ ناول میں ٹائٹن نامی جہاز کی لمبائی اور سپیڈ بھی تقریباً ایک ہی جتنی بتائی گئی، اور جہاز میں سوار مسافروں کی تعداد بھی بالکل اتنی ہی بتائی گئی جتنی کہ اس وقت ٹائٹینک میں سوار لوگوں کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ناول میں ٹائٹن نامی جہاز کو برطانوی ملکیت بتایا، اور بالکل ویسے ہی ٹائٹینک بھی ایک برطانوی کمپنی کی ملکیت تھا۔ جس طرح ٹائٹینک ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ناول میں بھی وہ جہاز ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ ناول میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ ٹائٹن نامی بحری جہاز کے جس حصے سے جا کر آئس برگ ٹکراتا ہے، حقیقت میں ٹائٹینک بھی بالکل اسی حصے سے آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔
ناول میں ٹائٹن بھی آدھی رات کو ڈوبتا ہے اور ٹائٹینک بھی حقیقت میں 14 سال بعد بالکل اسی طرح آدھی رات کو ڈوب جاتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں تک کہ ناول میں بتائے گئے ٹائٹن نامی جہاز کی ڈوبنے کی جگہ، لائف بورڈز کی تعداد اور زندہ بچنے والوں کی تعداد بالکل اسی طرح اس ناول میں لکھا گیا تھا جیسے حقیقت میں ٹائٹینک جہاز کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ معزز سامعین، اس واقعے کے پس پردہ کے اصلی حقائق اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل واقعہ کیا تھا، مگر ایک بات ضرور ہے کہ دنیا میں جس شخص نے بھی تکبر کیا اس کو اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کے خیالات کیا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے خیالات سے آگاہ کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔